اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کے جواب میں جو ایصال ثواب کے مخالف ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایصال ثواب ثابت نہیں ہے، تو ان کے جواب میں ہم نے صحیح مسلم سے کچھ حدیثیں نقل کی ہیں۔ باب وصول ثواب الصدقات الی المیت، ایک باب ہے جس میں یہ بتایا کہ جو صدقات ہیں ان کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ جیسے یہاں جو شخص و زندہ وہ کوئی صدقہ دے اور اس کا ثواب جو ہے وہ مرنے والے کو پہنچ جائے۔ حدیث حدثنا، اس حدیث کا نشان ہے 4219 صحیح مسلم کی۔ حدثنا یحییٰ ابن ایوب و قتیبہ ابن سعید والی ابن حجر قالوا حدثنا اسماعیل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابی مات وترک مالا ولم یوص فهل یکفر عنہ ان تصدق عنہ قال نعم۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد وفات پا گئے اور وہ مال چھوڑ کے گئے لیکن انہوں نے وصیت نہیں کی، تو کیا اگر ان کی طرف سے صدقہ دیا جائے تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم۔ یعنی حضور نے ایصال ثواب کی جو ہے وہ یہاں پہ تائید کی کہ اگر یعنی اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب جب چلا گیا ہے تو جو پیسہ چھوڑ کے گیا تو بیٹے کا ہو گیا، بیٹے کو میراث میں ملے گا، تو کہہ رہے وصیت نہیں کر کے گیا میرا باپ، تو اگر باپ کی طرف سے صدقہ دیا جائے تو کیا باپ کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری حدیث ہے کہ حدثنا زہیر ابن حرب حدثنا یحییٰ ابن سعید عن حشام اخبرنی ابی ان عائشہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امی افتلتت نفسها وانی اظنها لو تکلمت تصدقت فلی اجر ان اتصدق عنها قال نعم۔ کہا کہ حضرت عائشہ سے حدیث ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری امی جو ہے وہ یعنی اچانک سے چلی گئی اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اگر میں ان سے بات کرتا تو وہ صدقہ دیتی، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو میرے لیے اجر ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ کے لیے اجر ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی دوسری روایت میں صرف اتنے فرق کے ساتھ کہ اس نے پوچھا کہ اب میری امی اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور وہ کوئی وصیت نہیں کر کے گئیں اور میں گمان کرتا ہوں کہ اگر میں ان سے بات کروں تو وہ صدقہ دیں گی، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو ان کے لیے اجر ہے؟ تو ایک روایت میں کہا کہ کیا میرے لیے اجر ہے، اور ایک روایت میں پوچھا کہ کیا ان کے لیے اجر ہے، تو دونوں روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اجر ہے۔ تو یعنی جو صدقہ دے رہا ہے اس کے لیے بھی اجر ہے اور جس کی طرف سے دے رہا ہے اس کے لیے بھی اجر ہے، تو اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اور پھر 4220 پھر 4221 تک ہم نے پڑھا ہے۔ 4223 میں یہ ہے 4223 اس کا نشان ہے صحیح مسلم سے، ہم پڑھ لیں۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے اس کا عمل، سوائے تین چیزوں کے کا صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کرے جو جاری رہے۔ مثال کے طور پر وہ ایک کولر، واٹر کولر جو ہے وہ لگا دے اور اس واٹر کولر سے استفادہ ہوتا رہے، ایک نہر بنا دے، ایک ٹیوب ویل بنا دے، یا ایک سولر انرجی جو ہے وہ لگا دے، یا کوئی ایسا پکا کام کر کے چلا جائے جس سے لوگ بعد میں یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں، سڑک بنوا کے چلا جائے، اسکول بنا کے چلا جائے،
تو کہا کہ اس کا ثواب جو ہے اس کو پہنچتا رہے گا۔ تو اسی طرح سے علم ينتفع به، علم ہو جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، یعنی اگر وہ ایسے شاگرد ڈیولپ کر کے جائے، ایسے شاگرد تربیت کر کے جائے جو اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں، تو جو نیک کام اس کے شاگرد کریں گے اس کا ثواب جو ہے وہ اس کو بھی پہنچے گا۔ تو علم ينتفع به یعنی وہ علم کی کوئی سورس چھوڑ کے جائے، کوئی کتاب لکھ کے جائے یا کسی شاگرد کو تربیت کر کے جائے اور وہ شاگرد اس علم کو پھر آگے بڑھائے، تو اس کا ثواب بھی جو ہے وہ اس شاگرد کو بھی پہنچے گا اور استاد کو بھی پہنچے گا۔ تو یہ بھی جو ہے وہی صالح ثواب ہو گیا ہے ایک طرح سے۔ اور ولد صالح یدعو لہ، اور بچہ اس کا نیک اولاد ہو جو اس کے لیے دعا کر رہا ہو۔ تو نیک اولاد جب اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو یہ جو دعا ہے قرآن مجید کی دعا کہ حضور کو حکم ہوا کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، تو یہیں سے جو لوگ اہل سنت کے کہتے ہیں کہ حضور کے والدین کافر تھے، مشرک تھے، تو ان کی بات کی تردید ہوتی ہے کہ کافر کے لیے تو دعا کرانے کا حکم نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب حضور کا یہ حکم ہوا اور حضور اپنے والدین کے لیے دعا نہ کریں تو اس کا مطلب ہے حضور نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں جن میں یہ کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والدین اس دنیا سے جا چکے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان آیات پہ عمل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایصال ثواب نہیں اور ایصال ثواب حضور سے ثابت نہیں ہے، تو حضور تو انہوں نے والدین کو دیکھا ہی نہیں، تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اس آیت کریمہ میں اطلاق ہے، یعنی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے نیکی کرو، چاہے والدین زندہ ہو تب بھی نیکی کرو، والدین اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی نیکی کرو۔ تو حضور کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو والدین سے کیا نیکی کریں گے حضور؟ یہی کریں گے کہ یا ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے یا ان کی طرف سے صدقہ کریں گے، تو اسی کو جو ہے وہ ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ پھر اس کے علاوہ جو وصیت ہے، وصیت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو وصیت کر کے جاتے ہیں، جیسے سلس کے بارے میں، سلس مال کے بارے میں مرنے والا وصیت کرے کہ اس میرے مال کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس سے نماز پڑھوانی ہے یا اس سے روزے رکھوانے ہیں یا اس کو کسی کے لیے بھیجنا ہے حج کے لیے یا اس سے اسکول بنوانا ہے یا اس سے جو ہے وہ یتیموں کی سرپرستی کے لیے استعمال کرنا ہے، فلاں یتیم کی تعلیم و تربیت کے لیے اس پیسے کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ جو مطلب وصیت ہے، جو جس کو وصیت کی گئی ہے اور جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے، تو جب وہ وصیت کو اس کی پوری کرے گا تو وصیت پوری وہ کرے گا اور ثواب جو ہے وہ مرنے والے کو ملے گا، تو یہ بھی جو ہے وہ ایصال ثواب کی۔ تو اس طرح سے ہم نے آپ کو ایصال ثواب کی جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں۔ تصویر رک جاتی ہے، بڑی بھی ہو جاتی ہے۔